إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں، اور یہ تینوں مقاصد نہایت ہی اہم اور نہایت ہی عظیم الشان ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ
یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس نبی کا پہلا فرض منصبی، پہلی ذمہ داری اور پہلا حق یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ رب العزت کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی آیتوں کو لوگوں پر تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو بیان کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہی آیات کی روشنی میں، انہی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسری ڈیوٹی اور ذمہ داری اس رسول کی یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، یعنی ان آیتوں کے اندر جو احکامات ہیں، جو ان کے اندر معانی اور مطالب ہیں، ان معانی اور مطالب کو کھول کھول کر کے اپنی قوم کے سامنے واضح کرتا ہے۔ یہ وہ اہم 3 مقاصد ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کسی بھی نبی اور رسول، خاص طور سے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں۔ جب بھی اللہ رب العزت نے اپنی کسی قوم میں نبی اور رسول بھیجا تو اس نبی اور رسول کی ذمہ داری اہم اور بنیادی طور پر یہی 3 چیزیں تھیں۔ آپ کی آمد سے تقریباً 2500 قبل ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام نے بھی نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہی دعا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ ربنا ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ بار الہ تم نے ہمارے سروں پر مکہ کو آباد کرنے کی ذمہ داری دی ہے، تو مکہ کے حوالے سے ایک ہماری دعا بھی قبول فرما، اور دعا کیا ہے کہ پروردگار ربنا ابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیج جس کا کام کیا ہو، اس کا کام یہ ہو کہ وہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، ان میں قرآن کریم کی تلاوت، اس کی آیتوں کو بیان کرنا، اس کی آیتوں کی توضیح، یہ رسولوں کی آمد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بیان کیا گیا ہے۔ حاضرین کرام، یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے اور جو آخری آسمانی کتاب ہے، جس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں نازل ہونے والی ہے، جس طرح سے ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح سے آپ پر نازل کی گئی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ آپ کے بعد، اس کتاب کے بعد کوئی آخری کتاب نہیں نازل ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر کے کسی دوسری کتاب میں ہدایت کو تلاش کرتا ہے، کسی دوسری کتاب میں حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی دوسری کتاب سے نور تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شخص گمراہ مانا جائے گا۔ مفکرین کی فکر انگیز باتوں کو چھوڑیے، آپ اولیاء کرام کی باتوں کو چھوڑیے، آپ بڑے بڑے چوغادرہ کی باتوں کو چھوڑیے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے نزول کے بعد زبور، انجیل، تورات کے اندر بھی ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شخص گمراہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لیے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا، آپ غصے سے تمتما گئے۔
یہ پورے منظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متنبہ کیا اور بتایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت کیا ہو گئی ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تم انجام دے رہے ہو. اور بتایا اس موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہو. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر صاحب تورات بھی زندہ ہوتے، یعنی جن پر تورات یہ آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، وہ بھی اگر اس موقع سے زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا چہ جائے کہ وہ میری اتباع کریں. یعنی وہ بھی میری پیروی کرتے، وہ بھی مجھے فالو کرتے، وہ بھی مجھے نبی تسلیم کرتے، میری اقتداء کرتے، میری پیروی کرتے. تو گویا کہ قرآن کریم ہمارے پاس جو موجود ہے یہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہدایت ہے. اگر کوئی شخص اس کتاب کو چھوڑ کر کے دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر ہدایت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شخص ضال اور گمراہ تصور ہوگا. حاضرین کرام، اس کتاب کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، اس کتاب کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. اور اس کتاب کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. آپ زندگی کے جس گوشے کے تعلق سے بھی ہدایت تلاش کریں، آپ اس کتاب کے اندر ہدایت پائیں گے. اس گوشے کے تعلق سے اس کتاب کے اندر ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. تو گویا کہ اللہ کے پیارے رسول اللہ رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ آخری کتاب کیا ہے، کتاب ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے رہتی دنیا تک کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لی ہے. اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کتاب ہدایت کو، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گویا کہ پوری دنیا کے لوگ اگر چاہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی خرد برد کر دیں، اس کے احکامات کے اندر کچھ تبدیلی کر دیں، جیسا کہ سابقہ کتابوں کے اندر اس قوم کے مولویوں نے، اس قوم کے مفتیوں نے کیا، اس کتاب ہدایت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے سر پہ لی ہے. اور جس چیز کی حفاظت اللہ رب العزت لیں، بھلا کسی کی کیا مجال کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکے. حاضرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہر طرح کے تحریف، ہر طرح کے تبدیلی سے محفوظ ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب دستور ہے. یہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب دستور ہے. قیامت کی صبح تک یہ کتاب دستور ہے. حاضرین کرام، اسی طرح سے قرآن کریم نسخہ شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ قرآن کریم افراد کے لیے بھی شفا ہے، اقوام کے لیے بھی شفا ہے، معاشرے کے لیے بھی شفا ہے، بیمار ملکوں کے لیے بھی شفا ہے. اور اسی طرح سے جو بھی شہر ہو یا دنیا کے جو بھی خطہ ہو، اس کے اندر کوئی بیماری ہے، کسی طرح کی کوئی اڑچن ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اس کے اندر شفا یابی اور علاج موجود ہے. یعنی اس کتاب ہدایت کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ شفا قرار دیا ہے. اسی کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں، اگر اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ہم نافذ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت پر گامزن ہیں اور ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن جس دن ہمارا رشتہ اس کتاب کریم سے کمزور ہوگا تو یقین جانیے
کہ ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کی ضلالت ہماری مقدر ہوگی اور ہم دور گمراہی میں جا گریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کتاب کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ قبل اس کے کہ ان فضائل کو مختصراً آپ کے سامنے میں عرض کروں، ہم دیکھیں کہ اس کتاب قرآن کریم کی آیتوں کے اندر کتنی تاثیر ہوا کرتی تھی، کتنی تاثیر ہے، اور جب قوموں نے یا جب مسلمانوں نے اس کو سمجھ کر پڑھا تو اس قرآن کریم کی آیتوں نے ان کے اندر کتنی تبدیلی پیدا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ بار الہ اگر تم انہیں عذاب دو گے تو تمہارے بندے ہیں، اور اگر تم انہیں معاف کر دو گے تو تم غالب حکمت والے ہو۔ یہاں پہنچے تو پوری رات اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے، زار و قطار روتے رہے، اور رات میں جتنی تہجد کی یعنی جتنی رکعات آپ نے نمازیں پڑھی تمام رکعتوں میں یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے رہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ہدایت نازل ہوئی تھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی گہرائی اور گہرائی میں کس قدر اترے کہ آپ نے پوری رات اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ یہی نہیں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سادات قریش میں سے تھے، اور بدر میں جب کچھ مشرکین مسلمانوں کے قید میں تھے تو اسی تعلق سے مدینہ تشریف لائے تھے، گفت و شنید کے لیے، ان قیدیوں کے تعلق سے بات چیت کرنے کے لیے۔ جب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، مسجد سے گزر ہوا، مغرب کی نماز میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جبیر بن مطعم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، اور دوسرے رکوع میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون آیت کریمہ پر پہنچے تو کہتے ہیں کاد قلبی یطیر، میری کیفیت یہ ہو گئی کہ گویا کہ میرے اندر دل ہی نہیں ہے، میرا دل میرے سینے سے پرواز کر گیا ہے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی، اور اس آیت کریمہ نے ان کی کایا پلٹ کر دی۔ اس آیت کریمہ کا اثر ان پر اس قدر ہوا کہ فوراً مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ اور یہی نہیں کہ صرف مسلمان ہی یا اس زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہیں اثر انداز ہوتے تھے، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ عوام بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے گھر کے سامنے چھپ چھپ کر کے آ کر کے جو لوگ ہوتے تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم کے آخری آیت پر پہنچے، جو آیت کریمہ جہاں سجدہ تلاوت ہے، تو اس موقع پر مسلمانوں نے سجدہ تلاوت تو کی ہی کی، مشرکین جو اس مجلس میں شریک تھے تمام مشرکین نے بھی اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کیا۔ تو یہ قرآن کی آیتوں کی تاثیر تھی، یہ قرآن کی آیتوں کی تاثیر تھی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتوں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر ہم ان آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے معانی اور مطالب کو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کے اندر اپنا ذہن کھپاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہماری کایا پلٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مولویوں نے ہمیں یہ پٹی پڑھایا ہے کہ قرآن عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر آدمی قرآن پر غور و فکر نہیں کر سکتا ہے، قرآن بڑے بڑے چغادرہ کے لیے، بڑے بڑے علماء کرام کے لیے، بڑے بڑے مفتیان کے لیے ہے، ہر انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جبکہ غلط ہے۔ قرآن کے تعلق سے مطلوب یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے، اس کے معانی اور مطالب پر غور کرے، اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اس کے اندر جو احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پر غور و فکر کرے، ان سے موتی چنے اور اس سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ حاضرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اگر ہم یہ عوام کے اندر یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ قرآن کریم عوام کے لیے نہیں ہے، عوام کے حق میں صرف اتنا ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنا ان کا کام نہیں ہے، تو گویا کہ ہم عوام کو قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے، تلاوت کرے، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹی صورتیں ہیں ان پر غور و فکر کرے، ان کے معانی اور مطالب کو کسی عالم سے، یا اگر خود اردو پڑھ سکتا ہے یا کوئی زبان پڑھ سکتا ہے تو اس کی تفاسیر پر غور کریں۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کے تعلق سے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر لفظ پہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ 10 حسنات، کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے الف لام میم کہتا ہے تو اسے 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے اور یہ تلاوت اس کے اوپر شاق گزرتی ہے، مشکل میں پڑتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فلہ اجران الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہری نیکیاں ہیں، دوہرے اجر ہے۔ ایک یہ کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ مشقت کا سامنا کر رہا ہے، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایسا نہیں کہ اکتا کر کے قرآن کو رکھ دے رہا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی قرآن سے اس قدر لگاؤ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن میں ماہر ہے، قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کے نصیب کا کیا کہنا، اس کا حشر فرشتوں کے پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا، اس کے رشتہ دار اس سے بھاگ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نیکی کم پڑ جائے اور یہ ہماری نیکیوں میں سے مطالبہ کر دے۔ اس دن یہ قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، اور یہی نہیں کہ سفارشی بن کے آئے گا، اللہ رب العزت آپ سے کہے گا کہ اقرا ورتق، قرآن پڑھو اور جنت کے زینے یا درجات کو طے کرتے جاؤ۔ فإن آخر منزلتک، تمہاری آخری درجہ، تمہارا آخری مرتبہ وہاں ہوگا جہاں تم قرآن کی آخری آیت پڑھو گے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر آپ کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا والے آپ کی اہمیت کو جانے نہ جانے، آپ کو اپنا غلام سمجھتے رہیں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو افضلیت اور خیریت کا خطاب دیا ہے کہ آپ دنیا والوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر جب آئیں تو ان کے لیے دنیا والے ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہوں، لیکن ایک طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے فرشتے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں، مچھلیاں سمندروں کے پیٹ میں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ قرآن کے حاصل کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ حاضرین کرام، قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو آپ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے
اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العزت آپ کے سر پر تاج وقار رکھے گا، آپ کے سر پر تاج کرامت رکھے گا، آپ کی عزت افزائی کرے گا۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے ہاتھ سے آپ کو شیلڈ مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، کس قدر خوش ہوتے ہیں، اس فوٹو کو آپ سجو کر رکھتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، ڈی پی لگاتے ہیں، فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ لیکن آپ تصور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پوری انسانیت وہاں ہوگی، اور آپ نے کیا نیک کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے سامنے آپ کو تاج کرامت آپ کے سر پہ رکھے گا، آپ کی عزت افزائی کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فضائل کو سمجھیں، قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کریں، قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور قرآن کے تعلق سے اگر کہیں کوتاہی موجود ہے تو اس کوتاہی کو ختم کر کے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ نہ صرف یہ کہ تلاوت کریں بلکہ اس کے معانی مطالب پر بھی غور و فکر کریں۔ اور اگر ہم نہیں جانتے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ مساجد کے دروس میں جو ہوتے ہیں، دروس میں شریک ہوئیے، خطبات جو اس طرح سے ہوتے ہیں، دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ان دینی مجلسوں میں شریک ہوں، قرآن کریم کا علم حاصل کریں، کیونکہ جب اس طرح کی مجلسوں میں آپ شریک ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے بزنس میں سے یا اپنے مشغول وقت میں سے نکل کر کے آ کر کے وہ آپ کا وقت برباد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسی مجلسیں بہت بابرکت ہوتی ہیں، ایسی مجلسوں کو حفتہم الملائکہ، ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور نزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلسوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، ایسی مجلسوں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ تمام فضائل علمی مجلسوں کے ہیں۔ آپ اس طرح کے مجالس میں شریک ہوں، علماء کرام سے قرآنی آیات کے تعلق سے، اسلامی احکامات کے تعلق سے، حتیٰ کہ احادیث کے تعلق سے مسائل پوچھیں، سمجھیں، جانکاری حاصل کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا، آپ قیامت کے دن یہ کہہ کر کے دستبردار نہیں ہو سکتے یا چھوٹ نہیں سکتے کہ بارے اللہ اس چیز کو ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس چیز، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ اگر آپ نے کسی چیز کے تعلق سے کوتاہی کی ہے، یہ کوتاہی کیوں کی ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو لن تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، 4 چیزوں کے تعلق سے آپ سے جب تک پوچھ نہ لیا جائے اور 4 چیزوں کے بارے میں آپ کو اللہ رب العزت کو جواب نہ دے دیں، آپ کے قدم نہیں ہل سکتے، اور اس میں آپ سے آپ کے عمر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ 60 سال 70 سال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا، آپ نے اپنی پوری عمر کس چیز میں گنوا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقائق کو سمجھیں، قرآن کریم سے اپنا رشتہ استوار کریں، اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کریں، تاکہ یہ کتاب ہدایت کل ہمارے لیے سفارشی بن سکے، شفاعت کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ بار الہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ۔ بار الہ جب تو وفات دے، ایمان کی حالت میں وفات دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو انہیں عزت و سطوت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله أعلم بما تصنعون